بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مزاروں کو شہید کرنے کا سلسلہ کہاں سے جاری ہوا؟ دیکھیں، ہجری 1205 سے لے کے 1217 کے درمیان وہابی مسلک کے پیروکاروں نے حجاز پر تسلط قائم کرنے کے لیے متعدد جنگیں لڑی، جو کہ 50 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ مکہ اور مدینہ پہ قبضہ کرنے کے لیے 50 سے زیادہ وہابیوں نے جنگیں لڑی، اور وہابیوں کے درمیان صلح کے معاہدے بھی ہوئے، جن پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر 1217 کے آخر میں انہوں نے طائف کا کنٹرول سنبھال لیا اور ایک خون ریزی حملے سے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے بعد 1218 ہجری میں انہوں نے کسی لڑائی کے بغیر مکہ مکرمہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور پھر مزارات مقدسہ کے انہدام و تخریب کا سلسلہ وسیع پیمانے پہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے جہاں بھی گنبد و مینار اور مزار دیکھا، اسے زمین سے یکساں کر دیا، زمین سے ملا دیا، یہاں تک کہ زمزم کے کنویں پر جو گنبد قائم تھا اسے بھی گرا دیا۔ تاہم حاکم حجاز کے جس نے اس سے صلح کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے مزارات مقدسہ کی بے حرمتی کو مزید برداشت نہ کیا اور معاہدہ کو توڑ دیا۔ یہیں سے اس بات کی راہ ہموار ہو گئی کہ وہابیوں نے ایک بار پھر 1220 ہجری میں دوبارہ مکہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1221 ہجری میں مدینہ منورہ پر تسلط جمایا، اور اس وقت ان کی تمام تر توانائیاں جنت البقیع کے انہدام پر صرف کر دی۔ انہوں نے توڑنے تاڑنے میں سارا وقت گزار دیا، اور اسی میں انہوں نے سب کچھ خرچ کر دیا۔ انہوں نے اس تاریخی عظیم قبرستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور مزارات و مساجد کو گرا کر ان کے پتھروں کے نشان بھی ختم کر دیے۔ میں نے شروع میں اسی لیے کہا تھا کہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ مزارات جو آج ہے وہ وہیں پر تھے، کیونکہ یہ سب کچھ مٹا دیا تھا، مسمار کر دیا تھا۔ جنت البقیع کا ایک بھی نشان باقی نہیں رکھا، اینٹ پتھر تک باقی نہیں رکھا تھا کہ کوئی اس پتھر کو بھی جو ہے تبرک سمجھ کے چومنے لگ جائے، کچھ باقی نہ رکھا۔ دیکھیں، صرف جنت البقیع شہید نہیں ہوا، وہ قبرستان صرف نہیں، اور بھی بہت سارے مقامات تھے کہ جہاں شہدائے احد کی قبروں کے نشانات بھی مٹا دیے گئے۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب علیہ السلام کی قبر پر بھی بنی ہوئی مسجد کو گرا دیا گیا۔ بقیع کے باہر جو مسجدیں بنی ہوئی تھی، مثلا مسجد فاطمہ زہرا، مسجد منارتین، مسجد مائدہ، یعنی مسجد مائدہ اس مقام کو کہتے ہیں جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سورہ مائدہ نازل ہوئی تھی، اور مسجد ثنایا یہ وہ مسجد تھی کہ جس مقام پہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دندان مبارک کو دفنایا گیا تھا جو جنگ احد میں شہید ہوا تھا۔ اس مسجد کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور بھی بہت سارے مقام مجموعی طور پہ مورخین نے 34 مساجد ذکر کی ہیں جو منہدم کر دی گئی، 34 مسجدیں۔ اس کے بعد جنت البقیع کے بلند مزارات کو سطح زمین کے برابر کر دیا گیا، اور وہاں کی کوئی گنبد و مینار باقی نہ رہنے دیا گیا، اور اس عظیم تاریخی قبرستان کو ایک ویرانہ بنا دیا گیا۔ اور اسی طرح ان مزارات کو منہدم کیا گیا کہ اب ڈھونڈنے سے بھی ان کے نشانات نہیں ملتے۔ اب تاریخ نے رخ بدلا۔ 1233 ہجری میں مصری افواج کے ہاتھوں عبداللہ بن مسعود کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اور اسے گرفتار کر کے مصر لایا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ بعض تاریخ کے نگاروں نے مستند حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ وہابیوں کے حجاز پہ تسلط قائم کرنے کے نتیجے میں ہزاروں افراد مدینہ و مکہ سے کوچ کر گئے تھے۔ چنانچہ محمد علی پاشا بھرپور تیاری کے ساتھ حجاز کی طرف بڑھا، اور وہاں کے قبائلیوں نے ان کی بھرپور حمایت کی، جس کے نتیجے میں مدینہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا گیا، اور پھر مکہ کا نظام بھی سنبھال لیا گیا۔ اسی طرح وہابیوں کی حکومت اور مقامات مقدسہ پر ان کے تسلط کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد عیسوی سن 1818 میں سلطنت عثمانیہ کے تاجدار عبد المجید، اور پھر اس کے بعد سلطان عبد الحمید اور سلطان محمود کے دور میں مقامات مقدسہ کی تعمیر نو ہوئی۔ عیسوی سن 1818 میں یہاں پہ مزارات کو دوبارہ تعمیر کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد 1848 اور 1860 کے درمیان ان مقدس مقامات کی تعمیر کا دوبارہ کام شروع ہوا، یعنی اور خوبصورت اور مضبوط بنانے کے لیے۔
1818 عیسوی میں پہلے کام شروع ہوا، اس کے بعد 1848 سے 60 کے درمیان دوبارہ یہ کام چلتا رہا، اور پھر یہ جو ہے مزار گنبد رسول اور بقی کا جو تصویریں آپ کو نظر آتی ہے، وہ تصویر جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں وہ مزارات بنائے گئے۔ اب آخری جو چیز ہے، ایک بار پھر حالات نے رخ بدلا، ایک بار پھر حالات نے اب رخ بدلا۔ یہ کیا تھا؟ ماہ صفر 1343 ہجری بمطابق 1924 میں سلطان بن بجاد اور خالد بن لوی کی قیادت میں حجاز پر دھاوا بول دیا گیا، اور اس دفعہ طائف کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد یہ لڑائی ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مکہ اور مدینہ پہ دوبارہ وہابیوں نے کنٹرول کیا، اور پھر انہوں نے سیدھا کہاں کوچ کیا؟ وہی مقدس مقامات کی طرف۔ اور 8 شوال 1344 ہجری بمطابق 21 اپریل 1925 عالم اسلام کے لیے ایک سیاہ دن آج یاد کیا جاتا ہے، جس دن جنت البقیع کو مسمار کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، گرا دیا گیا۔ 2 بار اسے بنایا گیا، 2 بار اسے شہید کیا گیا۔ یہ کون تھے؟ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ کون تھے جو قبر شہید کرنے والے ہیں۔ پتہ کرو ان کا عقیدہ کن سے جا کے ملتا ہے۔